نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 18واں پارہ تلاوت ہوا، اس میں سورۃ المومنون ہے خالصہ، اس میں پہلی سورۃ المومنون ہے اور اس کے بعد دوسری سورۃ النور ہے اور پھر اس کے بعد تیسری سورۃ الفرقان ہے۔ اس کے 2 رکوع تلاوت ہوئے ہیں۔ سورۃ نور بڑے احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں عفت و پاک دامنی کے قواعد اور ضوابط کو بیان کیا گیا، شرم و حیا کا تذکرہ کیا گیا، آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ جب کہیں جائیں تو گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے، کن اوقات میں نہیں جانا چاہیے بغیر اجازت کے، بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ میں صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب قسم ایسی ہو کہ جو نہیں اٹھانی چاہیے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے۔ قرآن کے اندر 2 واقعہ موجود ہیں۔ ایک انسانیت میں سب سے اعلیٰ شخصیت، وہ کون ہے؟ امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک قسم کھائی، 28ویں پارے میں تذکرہ ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو حلال ہے چیز اس کو آپ اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ قسموں کو ختم کر دو اور توڑ دو۔ چنانچہ آپ نے شہد پیا اور قسم کا آپ نے کفارہ ادا کیا۔ پہلے قسم کو توڑنا ہے اور پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں گزرا تھا کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا یا درمیانے درجے کا لباس پہنانا 10 مسکینوں کو، یا 3 روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ان 4 میں سے جو چیز چاہے قسم کا کفارہ ہے۔ میں نے اس وقت وہاں قسم کی قسمیں بھی بیان کی تھی۔ امت میں سب سے اعلیٰ شخصیت، جس طرح انبیاء اور سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ شخصیت ہے ہمارے آقا کی، اس طرح امت میں سب سے اعلیٰ شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اذن ایمان امتی بی ایمان ابی بکر لرجع، ساری امت کا ایمان ایک طرف ہو اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو تو کہا کہ ابو بکر کا ایمان وزنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد مکہ معظمہ کی ہے، بڑی آزمائشیں اٹھائیں۔ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اوجر لے آ کر آپ کے کندھے کے اوپر ڈال دیا گیا اور پھر آپ کو قتل کا پروگرام، بڑی تکلیفیں ان 13 سالوں میں آپ نے اٹھائی۔ مدینہ پاک میں پہنچے، آزمائشوں کا سلسلہ تھا۔ اس 23 برس کی زندگی میں آپ کے گھر میں جو سب سے زیادہ تکلیف والا اور دکھ والا اور اس کی وجہ سے پوری امت کے اندر سب سے زیادہ دکھ والا جو واقعہ پیش آیا وہ کون تھا؟ غزوہ مریسی میں جب امی جان حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور بدبختوں نے الزام لگا دیا، صفوان بن معطل کے ساتھ تعلق تھا اس لیے پیچھے رہ گئی ہیں، اللہ کی ذات کو خود صفائی پیش کرنی پڑی۔ کیا کہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ ہمیں اس میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ رہا ساری امت کے لیے، اور ان میں امت میں سب سے زیادہ دکھ تھا کن کو؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ آپ کی بیٹی بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بھی تھی اور سارے کے سارے مومنوں کی ماں بھی تھی،
اور آپ کی چہیتی تھی، وہ جن کے گھر میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور جن کے گھر کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، ریاض الجنہ امی جان حضرت عائشہ۔ اس وقت بھلا آپ یہ ذرا تھوڑا سا نقشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مستح، سیدنا صدیق اکبر کا رشتہ دار تھا، غریب تھا۔ آپ غریب پرور تھے، آپ اس کو کوئی خرچہ دیا کرتے تھے، یار خرچہ دیا کرو، عادت ڈالو۔ کوئی غریب مسکین کسی کی فیس دے دی، دوائی کا دے دیا خرچہ، کبھی کبھی بل ادا کر دیا، یار کتنا بل آیا لاؤ مجھے دے دو، بڑا مزہ آتا ہے اس کا، اور یہ بڑے اجر کی بات ہے، اور یہ بڑا اللہ کے ساتھ سودا ہے، اس کی کبھی کبھی تلاش کیا کرو۔ صدیق اکبر جو تھے ان کا خرچہ لگایا ہوا تھا، اور یہ بیچارہ آدمی، اس سے غلطی ہو گئی، ان کی غلطی کو قرآن نے معاف کر دیا ہے، ان کے اوپر حد بھی لگی، الزام کی حد 80 کوڑے ہے، جب ثبوت نہ ہو۔ قرآن نے سورۃ نور کے اندر بیان کیا ہے کتنی زیادہ تکلیف والا عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ مستح کو میں آج کے بعد کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ تکلیف تھی یار۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ٹو مچ، یعنی تاخیر ہو گئی، اب واپسی کی کوئی شک اور نہیں یار، جب تک جان ہے واپسی ہی واپسی ہے۔ یہ شیطانی بات ہے، ٹو لیٹ، یہ کوئی بات لیٹ کوئی نہیں ہے، اللہ کے حضور کوئی لیٹ نہیں ہے، جب آ جائے وہ جلدی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، ٹو لیٹ، ٹو مچ، وہ کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے ان کو خرچہ نہیں دینا۔ سورۃ نور کا 3 رکوع اور غالباً یہ 3 آیت ہے، اللہ کا حکم آ گیا کیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کہا جو فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، ان کو نہیں چاہیے تھا وہ قسم کھائیں، کس پر؟ مسکینوں کو نہ دینے کی قسم ہے نا، اور اسی طریقے قریبیوں کو نہ دینے کی قسم، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے جو ہیں ان کو نہ دینے کی قسم۔ یہ مستح مسکین بھی تھا، قریبی بھی تھا، مہاجر بھی تھا، تو کہا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ جب آیت حضرت صدیق اکبر کے کان میں پڑی نا، آپ کے ذہن میں ہوگا بیٹی کے پاس گئے ہوں گے کہ اللہ کو حکم آ گیا، بیٹی کیا کروں؟ اہلیہ ان کے پاس گئے ہوں گے، عبد الرحمن جوان بیٹا، عائشہ کا بھائی رضی اللہ تعالی عنہما، نہیں، یہ فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں۔ فوراً کیا لفظ بولے؟ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اور قسم جو ہے توڑ دی، یعنی ان کو پیسے دی تو قسم ٹوٹ گئی، اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ امت کا سب سے بہتر شخص جن کا نام صدیق اکبر ہے، جن کے بارے میں نے بتایا، آپ نے کہا ساری امت کے ایمان سے، قرآن نے ان کی قسم کا تذکرہ کیا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں نے قسم کھائی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے قسم کھائی ہے، اس لیے میں نے فلاں کے گھر نہیں جانا ہے، اور فلاں کے ساتھ نہیں بولنا ہے، فلاں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا، فلاں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اب اندازہ لگا لو، یہ حکم بھولا ہوا تھا تو یاد ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر عمل نہیں تو پھر کیا یار، روزے، پھر تراویح، اور پھر سارے سلسلے اور احکامات وہیں رہے، اور نعرے بازی ہوتی رہی ہے، زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ اجو یار رمضان میں یہ بت توڑ دیتے ہیں رنجشوں کے، ناراضگیوں کے، اور آپس کے اندر لڑائیوں کے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا اتنا سخت تیرا حکم ہے، اور اتنا تو پسند کرتا ہے
کوئی ٹو لیٹ، کوئی لیٹ نہیں ہے۔ لیٹ ہے ہاں آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر لیٹ ہے یار، اس سے پہلے جب آ جاؤ جلدی ہے، بلا دو ساری چیزیں، اس کو صاف کر لو جس طرح شیشہ صاف ہوتا ہے نا۔ جب تک یہ شیشے کی طرح صاف نہیں ہے مسلمان کے بارے میں، رشتہ دار اور عزیز کے بارے میں، تکمیل ایمان نہیں ہے۔ اللہ نصیب فرمائے ہمیں ہمت، جرت، طاقت، قدرت کس کی؟ رنجشوں کو ختم کرنے کی، شیطان کو ناراض کرنے کی، اور اس کے سارے پروگرام کو ملیہ میٹ کر دینے کی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اس کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، سختیوں کو نرمیوں سے بدل دے، کرم، فضل اور مہربانی فرما دے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما دے، روزے سارے نصیب فرمانا اور اعلیٰ قبولیت والے بنانا۔ جماعت والے حضرات روزوں کے ساتھ سب کچھ چھوڑا، تیرے راستے میں، تیرے گھر میں قیام کیا، اللہ تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا دیجیے اور ان کی دعائیں قبول فرما لی، ان کے سفر کو قبول فرمائی، ان کے سفر میں اور گھروں میں ہر طرح خیریت فرما۔ اللہ ان کی دعاؤں سے وحشت اور دہشت کا خاتمہ کر دے۔ دعائیں ہماری، اللہ جو بے روزگار ہیں رزق کے دروازے کھول دے یار، اے اللہ ان کے لیے برکتیں فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔